مسلمان اس ملک سے تعلق رکھنے والے دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کے ساتھ کیسے وفاداری کے ساتھ زندگی گزارے، ملک کے ساتھ کتنی محبت کی ہے مسلمانوں نے۔ انڈیا میں سب سے پہلے ریکٹ بنانے والا ٹیپو سلطان، اور ایسا ریکٹ بنایا کہ ان کے انتقال کے بعد جو ریکٹ سے بھارت سے انگلینڈ لے جایا گیا، بھارت سے جتنے ریکٹ سے پورے لندن لے کے گئے، تو لندن کے انگلینڈ کے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے ریکٹ کے اوپر ریسرچ کیا، دیکھا کہ ارے اتنا زبردست ریکٹ انہوں نے بنایا جو 2 کلومیٹر تک وار کرتا ہے، 2 کلومیٹر تک۔ اس کا آپریٹنگ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد فتح المجاہدین بھارت سے کتاب منگواتے ہیں برٹش، فتح المجاہدین کتاب منگوا کر اس کتاب میں پورا ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے بعد انہیں آپریٹنگ سمجھ میں آتا ہے، اس کو کاپی کر کر لندن والے انگلینڈ والے اس زمانے میں ریکٹ بنائے تھے۔ اس وطن میں رہنے والے ہمارے پڑوسی بھائی جو ہے وہ بھول رہے ہیں، انہیں انگریز اچھے لگ رہے ہیں اور مسلمان برے لگ رہے ہیں۔ ان سب کو یہ ہسٹری بتانے کی ضرورت ہے۔ سور کے چمڑے کے اندر اپنے آپ کو جو زندہ علماء کرام کو لپیٹا گیا، تیار ہوئے اس قربانی کے لیے، زندہ جلنے کے واسطے بھی تیار ہوئے۔ ان باتوں کو آج ہسٹری سے، کتابوں سے، سکولز اور کالجز کے سیلیبس سے نکالنے کی کوشش تو ہو رہی ہے، مگر ہم ہمارے نوجوانوں کو علم کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے ہسٹری کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ برٹش کی کتابیں بھی اگر ہم پڑھیں گے ہمیں پتا چلے گا کہ مسلمان کیا ہے، اس ملک کے لیے مسلمانوں کی قربانیاں، مسلمانوں کے شہداء کتنے ہیں۔ برٹش کی کتابیں بھی اگر ہم پڑھیں گے ہمیں پتا چل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم جب تک جئیں گے ملک سے محبت کرتے رہیں گے، اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے، اس زمین کے لیے اور ایمان کے لیے اپنے جانوں کو بھی ہم قربان کرنے کا جذبہ ہم کو رکھنا چاہیے۔ ہندوستان میں انگریز جس مقصد سے آیا تھا وہ اس کا مقصد تو پورا نہیں ہوا، مگر وہ جاتے جاتے ایک پلان بنایا، یہ ہم تو بھارت کو قبضہ نہ کر سکے، بھارت میں رہنے والوں کو سکون سے رہنے نہیں دیں گے، اس لیے ہندو مسلمان کے درمیان میں آپس میں جھگڑے، آپس میں اختلافات، آپس میں لڑائیوں کی جو پلان انگریز نے کیا تھا وہ آج وہ کامیاب ہو گئے۔ آج ہمارے جو بھائی مغلوں کے اوپر، مغل حکمرانوں کے اوپر ان کے ہسٹری بتلا کر، ان کے واقعات بتلا کر یہ بتلاتے ہیں کہ یہ بھارت میں رہنے والوں کے مخالف تھے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والوں کی مخالف تھے، بالکل جھوٹ ہے۔ حالانکہ 1857 سے پہلے انقلاب کا جب نعرہ لگایا گیا، سوامی رام داس اور مولوی عامر علی یہ دونوں مل کر انقلاب کا نعرہ لگائے تھے۔ سوامی رام داس اور مولوی عامر علی کو انگریز یہ ہندو ہو کر مسلمان سے دوستی کر رہا ہے، یہ مسلمان ہو کر ہندو سے دوستی کر رہا ہے، یہ دونوں مل کر بھارت کے لیے، آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے، محنت کر رہے، کوشش کر رہے، ہندو مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے، یونٹی کر رہے ہیں، آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انگریز نے مولوی عامر علی صاحب کو اور سوامی رام داس کو دونوں کو ایک ہی پھندے کے اوپر پھانسی دی ہے۔ ایودھیا میں آج بھی آپ وہاں جا کر ہسٹری دیکھ سکتے ہیں۔ اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل کی محبت، اشفاق اللہ خان جب دنیا سے جا رہے تھے، پھانسی کے پھندے پہ چڑھ رہے تھے، پھانسی کے اوپر، ان سے پوچھا گیا اشفاق اللہ خان تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اشفاق اللہ خان نے کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں، کل اللہ مجھے پوچھے گا اشفاق اللہ خان تجھے کیا چاہیے، تو چاہتا کیا ہے؟ میں اللہ سے کہوں گا یا اللہ اگر پھر مجھے زندگی عطا کرے گا رام پرساد بسمل جیسا ایک دوست عطا کرنا۔ رام پرساد بسمل ایک پنڈت تھا، اشفاق اللہ خان مسلمانوں کا لیڈر تھا، کیونکہ ہمارا مذہب اسلام پڑوسیوں سے محبت کی بات کرتا ہے۔ ہندو، مسلم، کرسچن، عیسائی آپس میں بھائی بھائی، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو، یہی اسلام سکھاتا ہے۔ مگر آج مسلمانوں کی قربانیوں کو ہمارے اس وطن میں رہنے والے ہمارے پڑوسی بھائی جو ہے وہ بھول رہے ہیں، انہیں انگریز اچھے لگ رہے ہیں اور مسلمان برے لگ رہے ہیں۔ آج انہیں انگریز اچھے لگ رہے ہیں اور مسلمان برے لگ رہے ہیں۔ ان سب کو یہ ہسٹری بتانے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اس ملک سے تعلق رکھنے والے، دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے بھائیوں کے ساتھ کیسے وفاداری کے ساتھ زندگی گزارے۔ گاندھی جی مسلمان تو نہیں تھے نا؟ گاندھی جی کو مارنے کے لیے انگریز ان کے کھانے میں زہر ملا کر کھانا پیش کر رہا تھا۔ ان کو کھانا کھلانے کی ڈیوٹی جو تھی، بطخ میاں انصاری کی ڈیوٹی تھی انہیں کھانا کھلانے۔ بطخ میاں انصاری جو تھے ان کے ایک بیٹے کو کڈنیپ کر لیا برٹش نے اور قتل کر دیا۔ کہا کہ اگر تم کل کے کھانے میں گاندھی جی کو زہر ملا کر نہیں کھلاؤ گے، تمہارا دوسرا بیٹا ہے اس کو بھی ہم قتل کر دیں گے، اس کا بھی مرڈر کر دیں گے، اور تمہاری فیملی کو کڈنیپ ہم کر رہے ہیں۔ تم اگر گاندھی جی کے کھانے میں زہر نہیں ملاؤ گے تو تمہارے پورے خاندان کو ایک ایک کر کے قتل کر دیں گے، مار دیں گے۔ تو بطخ میاں انصاری نے جس پیالے میں زہر ملا ہوا تھا وہ پیالہ ہٹاتے ہیں، گاندھی جی کے سامنے سے لقمہ گراتے ہیں، کہتے ہیں گاندھی جی کھانا نہیں کھانا۔ بطخ میاں کیوں؟ اس لیے کہ اس میں انگریز جو ہے برٹش زہر ملایا ہے، آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اور انگریز نے کل میرے بیٹے کا قتل کیا، مرڈر کیا۔ کہا کہ اگلے بار تم اگر زہر نہیں کھلاؤ گے تمہارا دوسرا بیٹا قتل کریں گے، تیسرا، تمہاری فیملی میں سے کہ
ایک ایک آدمی کو ہم قتل کریں گے۔ بطخمی انصاری نے اپنے اولاد کو قربان کرنا پسند کیا مگر اپنے ساتھیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بے وفائی پسند نہیں کی۔ ملک کے ساتھ کتنی محبت کی ہے مسلمانوں نے۔ ان باتوں کو آج ہسٹری سے، کتابوں سے، سکولز اور کالجز کے سیلیبس سے نکالنے کی کوشش تو ہو رہی ہے، مگر ہم ہمارے نوجوانوں کو علم کے ذریعے، ایجوکیشن کے ذریعے ہسٹری پڑھا کر ہسٹری کو نہیں مٹایا جا سکتا۔ انگریزوں کی کتابیں اگر پڑھیں گے، برٹش کی کتابیں بھی اگر ہم پڑھیں گے، ہمیں پتا چلے گا کہ مسلمان کیا ہے، اس ملک کے لیے مسلمانوں کی قربانیاں، مسلمانوں کے شہداء کتنے ہیں۔ برٹش کی کتابیں بھی اگر ہم پڑھیں گے ہمیں پتا چل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم جب تک جئیں گے ملک سے محبت کرتے رہیں گے، اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے، اس زمین کے لیے اور ایمان کے لیے اپنے جانوں کو بھی ہم قربان کرنے کا جذبہ ہم کو رکھنا چاہیے۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ارسٹ کیا گیا مالٹا کے جیل میں، جب انہیں لے جایا گیا، مولانا حسین احمد مدنی جو ہے وہ بھی بہانہ بناتے ہیں، میرے استاذ جو ہے، میرے جو استاذ ہے وہ جیل میں گئے، بوڑھے آدمی ہیں، اکیلے ہیں جیل میں اکیلا انہیں کیسا چھوڑوں گا۔ انہیں برداشت نہیں ہوا، پلان کیا، پلان کے ذریعے سے وہ جیل میں پہنچ گئے، کہا کہ اصل تو میں ہوں، یہ تو بوڑھا آدمی ہے، اصل تو میرا پلان ہے برٹش کے خلاف لڑائی میں۔ تو ایسا اپنا نام خود لکھوائے، سی آئی ڈی میں، آئی بی میں، انٹیلیجنس میں، ایس بی میں، اس زمانے کے جو بھی تھے، اور پولیس میں اپنا نام لکھوایا اور اندر چلے گئے جیل میں۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیل میں، شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا ترجمہ لکھتے ہیں۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کا مہینہ، تراویح پڑھانے والا کوئی حافظ نہیں، شیخ الہند نے کہا کہ اب تراویح پڑھانے والا کوئی نہیں، کیا کریں گے؟ تو حسین احمد مدنی نے کہا آپ دعا کر دیجئے حضرت، میں روزانہ ایک ایک پارہ سنانے کی کوشش کروں گا۔ تو حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فجر کے بعد سے عشاء کے اندر تک ایک پارہ یاد کرتے ہیں، روزانہ ایک ایک پارہ سناتے ہیں، ایک پارے کے حافظ بنتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ختم ہوا، پورا قرآن ختم کیا اور حافظ قرآن بن گئے حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ملک سے محبت بھی کرنا، قرآن سے محبت بھی کرنا، ملک میں رہنے والوں سے محبت بھی کرنا اور اپنے ایمان کے اوپر جمے رہنا۔ جس طریقے سے علماء کرام اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے واسطے تیار ہوئے مگر انگریز کے ہاں میں ہاں ملانے کے واسطے تیار نہیں ہوئے، اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے تیار ہو گئے، سور کے چمڑے کے اندر اپنے آپ کو جو زندہ علماء کرام کو لپیٹا گیا، تیار ہوئے اس قربانی کے لیے، زندہ جلنے کے واسطے بھی تیار ہوئے، مگر انگریز کے سامنے، باطل کے سامنے، حرام کے سامنے، ناجائز کے سامنے، جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہو اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا پسند نہیں کیا۔ تو ہم زندگی میں کبھی بھی کوئی بھی موقع آئے، دشمن کے سامنے، ظالم کے سامنے، ناجائز کے سامنے، حرام کے سامنے، باطل کے سامنے، غلط کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکانا چاہیے، اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے، ملک سے محبت ہم سب کو کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ضرورت پڑے تو ہمارے اندر بھی وہ ایمانی جذبہ ہو، تو صرف جو فریڈم فائٹرز تھے، جو علماء کرام تھے پرانے زمانے کے، خالی حافظ عالمہ نہیں تھے، وہ مجاہد بھی تھے، صرف حافظ عالم نہیں تھے، وہ سائنٹسٹ بھی تھے، صرف حافظ عالم نہیں تھے، میدان میں چھوڑیں تو ایک ایک ہزار آدمیوں کو، ایک ایک 100 آدمیوں سے ایک آدمی مقابلہ کرنے والے تھے۔ ہمارے اندر ایمانی جذبہ بھی ہو، ہمارے اندر علم بھی ہو، ہمارے اندر صلاحیتیں بھی ہو۔ ٹیپو سلطان ایک مدرسے میں پڑھا ہوا آدمی، ٹیپو سلطان ایک مسجد کا متولی، مسجد کے ذمہ دار تھے، متولی تھے، ٹیپو سلطان مکتب میں پڑھے ہوئے آدمی تھے۔ ایسا ریکٹ بنائے، ایسا ریکٹ انڈیا میں سب سے پہلے ریکٹ بنانے والا ٹیپو سلطان، اور ایسا ریکٹ بنایا کہ ان کے انتقال کے بعد 1799 کے بعد 80 پر 1801 میں جو ریکٹ تھے بھارت سے انگلینڈ لے جایا گیا، بھارت سے وہ جو ریکٹ سے وہ لنڈن لے گئے، جتنے ریکٹ سے پورے لنڈن لے کے گئے۔ تو لنڈن کے انگلینڈ کے جو سائنٹسٹ تھے انہوں نے ریکٹ کے اوپر ریسرچ کیا، دیکھا کہ ارے اتنا زبردست ریکٹ انہوں نے بنایا جو 2 کلومیٹر تک وار کرتا ہے، 2 کلومیٹر تک۔ اس کا آپریٹنگ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد فتح المجاہدین بھارت سے کتاب منگواتے ہیں برٹش، فتح المجاہدین کتاب منگوا کر اس کتاب میں پورا ریسرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے بعد انہیں آپریٹنگ سمجھ میں آتا ہے، اس کو کاپی کر کر لنڈن والے، انگلینڈ والے اس زمانے میں ریکٹ بنائے تھے۔ تو مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے میزائل مین بھارت میں اے پی جے عبد الکلام، سب سے پہلے بھارت میں سڑک بنانے والا شیر شاہ سوری ایک مسلمان، سب سے پہلے توپ بنانے والا بھارت میں ظہیر الدین بابر ایک مسلمان۔
मुसलमान हर मैदान में, हर फील्ड में हम मुसलमानों को आगे रहने की जरूरत है। दीन के साथ दुनिया का इल्म भी हम सबको हासिल करने की जरूरत है। अल्लाह हम सबको इस मुल्क से सही माने में मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मुल्क के लिए, दीन के लिए अल्लाह हम सबको कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल